الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے۔ آپ ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے پر آپ ہم جتنا بھی ناز کرے کم ہے۔ اللہ کا احسان پر احسان یہ بھی ہے، رمضان المبارک کے دوسرے دہے سے چل رہے ہیں، اور پھر کرم پر کرم یہ ہے کہ اس خالی بیٹھنے کے بجائے جو سب گھروں میں ہیں ان کے لیے کچھ تعلیمات کا سلسلہ بھی چلا ہے۔ اس لیے الحمدللہ 8 روز سے یہ تعلیمات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ ہر خلیفہ مختلف طریقے سے کلمہ طیب کی بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اسی کو میں آگے بڑھاتے ہوئے جو پیوستہ جمعہ میں جو بات کی تھی پھر اسی کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے چلو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اور ایک جگہ باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الاحسان الا الاحسان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ طیب کی بات جو پیش کیے تھے اسی کو آپ ہم سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ ہمیشہ سے یہ بات ذہن میں رکھیں، جیسا کہ میں گئے سو جمعہ میں رسولہ کا ٹھیٹھ معنی ایک رسول بتایا تھا۔ بے شک جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کی ذات میں رسالت کا درجہ واحد رکھنے والی ذات ہے وہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبیوں کی بات آ رہی ہے تو ایک نبی ہوتے ہیں، ایک رسول ہوتے ہیں، ایک اولو العزم ہوتے ہیں، ایک خاتم النبیین ہوتے ہیں۔ جو نبی ہوتے ہیں وہ رسول نہیں ہوتے۔ ہاں جو رسول ہوتے ہیں وہ نبوت کا درجہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اولو العزم نہیں ہوتے۔ اولو العزم کا معنی ہے صاحب کتاب۔ نبی ہوں گے، رسول ہوں گے، مگر اولو العزم نہیں ہوں گے۔ ہاں جو صاحب کتاب ہے وہ اولو العزم نبی ہوں گے۔ جو اولو العزم نبی ہوتے ہیں وہ رسول بھی ہوتے ہیں، نبی بھی ہوتے ہیں، لیکن خاتم النبی نہیں ہوتے۔ ختم رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں۔ تو ختم رسول کا درجہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، بلکہ ہمارے نبی کی یہ شان ہے کہ آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، صاحب کتاب یعنی اولو العزم بھی ہیں، اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ 4 درجے بھی ہمارے آقا رکھتے ہیں۔
دوستو، یہ ہمارے نبی کی شان. اگر ہم تھوڑا اس سے پہلے بھی میں بتایا تھا، سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے، فالأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم. اولاً آخراً ظاہراً باطناً اللہ کی ذات. تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی، جو حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میرے کو ایک عشق ہوا کہ لوگ مجھے جانیں، مجھے پہچانیں، اس لیے میں نے مخلوق کو بنایا. تو اس عالم کو سجانے کا جو مقصد ہے، اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ اپنے کو جاننے اور مخلوق کو تمام اللہ کی شان، اللہ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اس کو جاننے اور پہچاننے کے لیے اللہ نے تینوں عالم کو سجایا. فخلقت الخلق، میں نے مخلوق کو بنایا. تو اصل مقصد اللہ کا تم اس کو جانو اور اس کو پہچانو، جیسا کہ قرآن کہتا ہے وَعَلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ، جانو لا الہ الا اللہ ہے کیا. پھر آگے ارشاد فرمایا وَعَلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جانو تم میں اللہ کے رسول ہیں. ماننے کا درجہ تو ہے، سبھی مانتے ہیں اللہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. ہمارے نبی محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، مانتے ہیں لیکن جانتے نہیں. اور بار بار جانتے پنے کی بات آ رہی ہے. تو ہمارے پیروں نے ہم سب کو جو تعلیم دی، اے لوگو جیسا تم اللہ کو مانتے ہو ویسا ہی جاننے کی کوشش کرو. جب تک نہیں جانیں گے، اللہ کا عطا اور پتہ نہیں لیں گے، جب تک کہ اس کا ایڈریس نہیں لیں گے، وہ ہمارے کو اس کا عطا اور پتہ ملا نہیں تو ہم جانتے نہیں. تو اس کے عطے اور پتے اللہ نے قرآن میں بار بار دیا. سنرہم آیاتنا فی انفسہم وآفاق، ہم نے آفاق و انفس میں ہمارے نشانیوں کو کھول دیا، حتیٰ یہاں تک یتبین لہم الحق، تم کو یہ معلوم ہونے لگ جائے اس کے آثار، اس کے نشانیاں، اس کے آثار اللہ، اس کے اسماء و صفات کو جب جانیں گے، پہچانیں گے تو الحمدللہ اس کا عطا اور پتہ ملے گا تو تم اس کو پہچانو. پہچانتے پڑھنے کی دعوت دی جا رہی ہے. جیسا کہ کل کے بیان میں کمالی شاہ صاحب جو بات رکھے تھے، ایک تخلیدی ایمان، ایک تحقیقی ایمان بول کے. آپ ہم سب نسلی مسلمان ہیں، دادا بابا سبھی مسلمانی گھرانوں میں پیدا ہوئی، ہم مسلمان ہیں. اگر ہم نے اس کی تحقیق نہیں کی، جو تحقیق کرے گا جاننے والے کا درجہ، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کیا جاننے والے نہیں جاننے والے دونوں ایک ہو سکتے؟ ہرگز ہرگز ایک نہیں ہو سکتے. مانیں گے تو مسلمان، جانیں گے تو مومن. عرض کرنا یہ ہے، ہم جانتے پنے کی، پہچانتے پنے کی بات آپ کے سامنے تھوڑی تھوڑی کر کے رکھ رہے ہیں.
اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر یہ تعلیمات بڑی اسپیڈ کے ساتھ بولیں گے تو سمجھ میں نہیں آئیں گے، دھیما دھیما کر کے ہی آپ کو سمجھانا پڑے گا۔ مکھی ستا ہے تو میں جو بات رکھا تھا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ اللہ ولی الذین، کافروں نہیں ہے، کافروں کا دوست نہیں ہے، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے جو بندے کے ساتھ دوستی کا معاملہ کیا، جو میں دوست ہوں بول رہا ہے، تو وہ ہمارے ساتھ کیا دوستی کیا، اس کا احسان ہماری ذات پہ کیا ہے، ہم کو کیا کیا کیا، کیا کیا چیزوں سے نوازا، اس کی طرف آپ ہم غور و فکر کرنا ہے۔ آپ ہم غور کریں گے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تم تفکر کرو، غور و فکر کرو زمین و آسمان کی بناوٹ پر۔ پیروں نے فرمایا تفکر و سعاد خیر عبادی ستین سنہ، اگر تم تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں غور و فکر کرو گے، تمہاری 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ دوستو، تفکر کی دعوت دی جائے۔ الحمدللہ جو مریدین خلفائیں جو تعلیمات کو سمجھے ہیں، ان کے لیے یہ یادہ ہے، جو نہیں سنے ہیں ان کے لیے نیا سبق ہے۔ تو کوشش اس بات کی کریں گے کہ سب سے پہلے یہ بندہ یہ سوچے کہ اللہ کا مجھ پر کیا کیا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ میرے بندے، تو عدم تھا، بلا بننے کے تھا، تو ناقص تھا، تو مجبور تھا، تو محتاج تھا، تو بلا بننے کے پڑا ہوا تھا۔ سب سے پہلے میں نے تجھے اپنے علم میں جانا، جو چیز جانا ہے اس کو این ارادہ لہو کن فیکن کیا۔ میری روح سب سے پہلے اللہ نے بنایا، سنی ہوئی باتیں۔ اب اس کے بعد انسان کی تخلید کیا، اس کو عالم قدرت کہتے ہیں، جو اللہ نے سب سے پہلے ہماری روحوں کو بنایا۔ قدرت یہ کام میں ہو گئے۔ ابھی عالم حکمت ہے، اس کے اندر زن و شوہر کی صورت سے اس عالم میں آنا ہے، اس کو بولے 6 دن میں بنائے۔ وما 6 ایام، کیا اللہ کو 6 دن لگے؟ ہمارے پیروں نے اس کو بھی بات واضح کی کہ 6 سے مطلب یہ ہے، ہر شے 6 چیزیں رکھتی ہے، صورت و شکل، رنگ، وزن، مادہ، مدت۔ ہر شے، چاہے آپ پن سے لے کے پہاڑ تک دیکھیں، چھوٹے جانور سے ہاتھی تک دیکھیں، ہر چیز کو جب آپ دیکھیں گے تو ہر شے میں 6 ایٹماں ملیں گے، اس کی صورت ہوگی، شکل ہوگا، اس کا رنگ ہو، وزن ہو، مادہ ہو، مدت ہو۔ تو وہ ہمارے بزرگوں نے پیمانہ بنایا، ایک فارمولہ بنایا۔ چاہے ورلڈ کی کسی بھی چیز کو اگر آپ کے سامنے رکھے تو آپ دیکھ کے کہیں گے کہ یہ عالم خلق کی ایک چیز ہے۔ جی، اس کے اوپر عالم برزخ، اس میں صورت، شکل، رنگ ہوتی ہے، وزن، مادہ، مدت نہیں ہوتا۔ یہ جسم کو، جس میں لطیف بولے، قلب بولے، دل بولے، خبر کا عالم بولے، فرشتوں کا عالم بولے،
सब एक ही बात। अब इसके ऊपर रूह है, जिसको सूरत, शक्ल, रंग, वजन, मादा, मुद्दत कुछ भी नहीं होता, मगर उसका एक नाम और हकीकत होती। क्या है नाम? रूह। क्या है हकीकत? बगैर रूह के इंसान तो जिंदा ही नहीं रहेगा, चाहे कौन सी भी शय हो। इश्क है, मोहब्बत है। क्या इश्क और मोहब्बत को कोई सूरत है, कोई शक्ल है? कुछ भी नहीं है, मगर एक हकीकत है। आज आप इश्क के, मोहब्बत के कई फसाने सुनते हैं। मोहब्बत के खातिर इंसान क्या से क्या करता है। अर्ज करना ये है, इंशाअल्लाह कभी इसकी तफसील बताऊं, मगर अर्ज करना ये था कि अल्लाह ने जो हमारे साथ दोस्ती का मामला किया, अल्लाह ताला इस बंदे को बनाया, पहला सबक सिखाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, आप हम सब बोल के आए, खालू बला, बेशक हमारे मौला तुम हमारे रब हो। अब जब इस आलम में आए तो वो रब का सबक भूल गए। अब उसी को याद दिलाने के लिए अल्लाह ताला 1,24,000 कहिए, 80,000 कहिए, पैगंबरों को भेजते चले गए। हर पैगंबर यही बात पेश की, ला इलाहा इल्लल्लाहु, नहीं है कोई हाजत रवा सिवाय अल्लाह के। और अल्लाह की एहसानात बताते चले गए, देखो तुम कुछ भी नहीं थे, अल्लाह ने तुम्हारी तखलीद किया, तुम्हारी सूरतगिरी की, तुम्हारी नशोनुमाई की, माँ के पेट में रखा, सियाम से बड़ी सालन में लाया, छोटा बड़ा, लड़कपन, बूढ़ा, जवानी, तो सब चीजें उन्हें दाद अता किया। तो पहले ही जो अल्लाह ने हमारे साथ जो दोस्ती किया, दोस्त हूं बोलने का जो दलील दे रहा, ए मेरे बंदे, तो मुझे छोड़कर गैरुल्लाह की परस्तिश कर रहा था, माबूदान बातिल की परस्तिश कर रहा था, सूरत व मूरत की परस्तिश कर रहा था, और रूह और इश्क की मोहब्बत कर रहा था, उसी को माबूद समझ रहा था। ना कोई सूरत मूरत इला है, न जिसमें लतीफ इला है, न रूह इला है, बल्कि इन सब का बनाने वाला इला है। ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं है कोई हाजत रवा मगर वो कौन, खालिक कुल्ल शै, तो तमाम अशिया को बनाया है, जो खालिक है। फाबुदूहु, हम उसकी परस्तिश करें। किसके सामने झुक रहे हैं हम? जो सारी कायनात को बनाता है, जिसका नाम है अल्लाह अकबर। अल्लाह से बड़ा तो कोई है नहीं। और हमारी फितरत है, इस्लाम का जो भी कानून आया, अल्लाह ने बंदे की फितरत के माफिक ही अपने अहकामात को नाजिल फरमाया। क्या है हमारी फितरत? जो हमसे बड़ा दिखता है तो हम उसके सामने झुक जाते हैं। ये झुकना हमारी फितरत में है। कोई बड़ा पहलवान नजर आए तो उसके सामने झुक जाते हैं, दौलतमंद के सामने झुक जाते हैं। कोई बड़ी शय डरावनी दिखती है तो उसके सामने झुक जाते हैं। झुकना हमारी फितरत में है। जब आप झुक ही रहे हैं तो अल्लाह फरमाता, अरे गैर के सामने मत झुक, मेरी मखलूक के सामने मत झुक। ना बड़े से बड़ा बादशाह हो, पहलवान हो, शोरमा हो, बहुत बड़ा लखपति हो, करोड़पति हो, उसके सामने झुकना नहीं। तुझे झुकना है तो जो खालिक कायनात है, जो अल्लाह हमारा खालिक है, बनाने वाला है, हर शय का बनाने वाला है, वो खालिक ही हमारा माबूद है, हमारी परस्तिश को कबूलने वाला है, हमारे सजदे को कबूलने वाला है। ये पेशानी उसी के सामने झुकना है। अगर तुम समझ के झुकोगे तो तुम्हारी बंदगी सही होगी।
جو میں اس سے پہلے کی جو آیت نے بتایا تھا ضلال مبین. ارے ہمارے نبی نہیں آنے سے پہلے غور کرو کہ ہم کیسے تھے. بت پرست تھے، نفس پرست تھے، جھگڑے کر رہے تھے، شراب نوشی تھی، قتل و غارت گیری تھی، انسانیت کی بات ختم ہو گئی تھی. لیکن اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس دے. اللہ سب سے پہلے دوستی یہ کی ہے کہ جاؤ میرے بندوں کو مجھ سے ملاؤ. پیغمبر آئے کیا کرے؟ اللہ اور بندے کا ربط و تعلق بتائے. اللہ اور بندے سے کیا تعلق رکھتا ہے بتائے. اللہ اس بندے سے کتنی محبت رکھتا ہے بتائے. اور بلکہ انسان کو صحیح انسان بنائے، حیوانیت سے نکال کر انسانیت کی طرف لائے. تو سب میں بڑی نجاست کیا تھی؟ ان المشرکون نجس. سب میں بڑی نجاست تو ہماری شرک کی تھی. الحمدللہ ہم کو شرک سے بچائے. کسے بولتے ہیں شرک؟ اللہ بھی ہمارا حاجت روا ہے، یہ مخلوق بھی ہماری حاجت روا ہے. حاجت روائی میں جوڑ لگا دیں گے، دونوں کو حاجت روا اگر مانیں گے تو یہ شرک ہے. ہاں، اللہ ہی کو حاجت روا ماننا توحید ہے. خانہ کعبہ میں 360 معبودان باطل تھے. ہر آدمی ایک ایک معبود کے سامنے جاتا، اپنی سفارش کرتا، اس کے سامنے التجا رکھتا، مجھے یہ دو، مجھے یہ دو، مجھے یہ دو. اولاد کا دینے والا الگ، پانی برسانے والا الگ، غذا کا دینے والا الگ. ہر معبود کو جو ضرورت پڑتی اس کی پرستش کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہماری شرک کو، اس بت پرستی کو نکالا، ہم کو توحید کا پرستار بنایا. حضرت شاہ محمد خان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوست کب ہوتا ہے؟ دوست اسے کہتے ہیں دونوں کی بات ایک ہو، دونوں کا راز ایک ہو، دونوں کے خیالات ایک ہوں تو اس کو دوست بولے. جو راز دوست کو بتاتا ہے وہ راز اپنی ماں کو بھی نہیں بولتا، ایسی دوستی ہوتی. تو دونوں کی بات ایک ہونا. اللہ تعالیٰ کی بات یہ ہے کہ تم مجھے ہی معبود مان، اور بندہ کہتا ہے کہ میں شے کو معبود مان. دوستی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے سے دوستی کا معاملہ کیا کیونکہ وہ خالق کل شے ہے اور قادر ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. اپنے نبی کے ذریعے سے ہر بندے تک اپنی بات پیش کر کے ہمارے سے دوستی کیا. رے تیرے وہ دل میں سے وہ نکال دے، میں ہی تیرا معبود. ہم اس لا الہ الا اللہ کو پڑھے تو مسلمان ہوئے، اس کے معنی جان کے دل سے تصدیق کرے تو مومن ہوئے. کیا ہے معنی؟ اللہ ہی ہمارا حاجت روا ہے، اللہ ہی وہ ہمارا نافع و ضار ہے، اللہ حاضر و ناظر ہے، اللہ موجود بھی ذات ہے، اللہ ہر شے کو جانتا ہے اور دیکھتا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. اور وہ باخبر بھی ہے، تمہاری دل کی دھڑکن سے وہ واقف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے سے پیشتر بلا کم و کاس 12.5 سال اسی کلمے پہ محنت کی
کیا اتنی بات بولے اللہ سے ہونے کا یقین کرو، اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین کرو؟ کیا اتنا بولنا توحید ہے؟ نہیں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کا سبق سکھائے، اللہ تمہارے دل کی دھڑکن سے واقف ہے کی بات بتائے، کون سی شے، کون سی ایسی جگہ نہیں جہاں خدا کی ذات نہ ہو، اور اللہ پاورفل ہے، اللہ سمیع علیم بصیر ہے، اللہ خالق و مالک و حاکم و رازق و معبود ہے۔ ان تمام امور کو سمجھانے کے لیے حضور کو 12 – 12.5 برس لگے دوستو، تب کہیں صحابہ ہر اعتبار سے تیار ہو گئے، ادھر حکم آتا نماز پڑھتے، ادھر حکم آتا شراب چھوڑ دو چھوڑ دے۔ پہلے ایسی جماعت کو تیار کیے جو اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لائق بنے، ان کے قلوب کے اندر توحید کی جڑ اتنی مضبوط کرے تو سوائے خدا سے کسی سے نہیں ڈرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے صحابہ پوچھتے، علی ارے ہم پیچھے آ رہے نہیں آ رہے، دیکھتے نہیں، سیدھے سیدھے گھسی جاتے ہیں، جنگ میں چلے جاتے۔ کیا فرمایا؟ ارے خدا کی ذات پر اتنا بھروسہ ہے، جب تک خدا نہ چاہے تو کسی کی تلوار میرے کو لگ ہی نہیں سکتی، بس اسی پہ میں چلے جا رہا۔ کیا ایمان تھا! حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول کو بھیجے مصر، وہاں کے بادشاہ کے پاس، جاؤ توحید پیش کرو اور نہیں تو اعلان جنگ کر دو، لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ صحابی ترکی تلوار لیے نکلے، اور بہت بڑی اس زمانے میں مصر بہت بڑا بادشاہ تھا، وہ گیا سرکار کی دعوت نامہ پیش کیا، کوئی خاطر نہیں کر رہے ہیں، غالب بچے ہیں، سب بچے ہیں، کوئی کیری نہیں کر، چلے جا۔ وہ صحابی، وہ بادشاہ کہتا رہے تم وہی لوگ ہیں نا جی، جب خواہ توڑتا تو ہمارے پاس دامن پسار کے آتے تھے تو ہم تم کو بھیگ ڈالتے۔ اتنا پاور کہاں سے آ گیا؟ کیا ہمارے سے لڑنا آسان ہے؟ مہینوں جنگ چلے گی، تمہارے پاس آملیشن کیا ہے؟ پھر 1 مہینے تک تمہارے پاس کھانے کے لیے غذا کیا ہے؟ اللہ اللہ، میں اس صحابی کا نام بھول رہا ہوں دوستو، کیا جواب دیا؟ اے بادشاہ سن، ہمارا آملیشن پوچھتا ہے تو شمشیر لا الہ الا اللہ ہے، اور ہماری غذا پوچھتا ہے، وہ غذا محمد الرسول اللہ ہے۔ کیا ایمان تھا! کیسے قوی الایمان تھے صحابہ، کتنی محنت کرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے پر، لیکن لوگ اس کو خالی اللہ سے ہونے کا یقین کرو، اللہ کے غیر سے یقین نکال دو، اللہ کو یہ حاجت روا مانو، چلو 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 نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کو جاؤ۔ ارے جو فاؤنڈیشن ہے، جو محنت جس پہ کرنا ہے، آج اس پہ محنت نہیں ہو رہی دوستو۔ اگر کلمے پر اگر اچھا فاؤنڈیشن محنت کی جائے تو وہ کبھی بھی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، پابند ہو جاتا ہے، بے نمازی نہیں ہو سکتا، وہ روزے نہیں چھوڑ سکتا، شریعت کا پابند جی کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ایمان وہ اسی قوی قوت والی چیز ہے، جس کے دل میں ایمان قوی ہو گیا وہ آٹومیٹکلی سب اعمال کرنے تیار ہو جاتا۔ آج اہل اللہ ہمارے مشائخین اسی کلمے پہ محنت کیے۔ تو عرض کر رہا تھا
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی کلمے پہ محنت کی، صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت کو تیار. اب اس کے بعد جب جماعت تیار ہو گئی ہر عمل کرنے کے لیے، اس کے بعد ایک ایک احکام نازل ہونے لگے. شراب حرام ہے، چھوڑ دو. گھروں میں جا کے 16 برس کی شراب اکھاڑ کے پھینک دیے. سیرت میں بات ملتی ہے کہ شراب کا نالا بہنے لگا. کوئی دل کو تکلیف نہیں ہوئی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی. اللہ کا حکم ادھر آیا، ادھر عمل کر کے دکھایا. معراج النبی میں نماز فرض ہوئی، ادھر آ کے سنائیں صحابہ نماز پڑھنا شروع کر. اجی ایک ایک اللہ کا حکم ادھر آیا، ادھر عمل کرے. کہیں یہ نہیں بتا سکتے آج حکم دیا ہو تو وہ بعد میں عمل کرے. کب ہوا؟ جب اس کلمے پہ محنت کی گئی. آج وہ محنت نہیں ہو رہی. مریدین بھی ہے، 8 دن کو 8 دن حاضری دینے والے ہیں، مہینے کو مہینہ ایک بار آنے والے ہیں، سال میں ایک بار آنے والے ہیں. عرس کو دکھا تو پھر عرس میں دکھتا ہے. ارے دیوانے، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، یہ بلبلا ہے پانی کا. وقت کو غنیمت سمجھیں. بڑوں کا قول ہے جب تک چراغ ہے اسی وقت جو بھی چیزیں ڈھونڈ لو. چراغ بجھ جائے گا تو پھر ڈھونڈنا آپ کے لیے بیکار ہو جائے. حضرت فرماتے ہیں آج یہ دنیا مردہ پرست ہے. شیخ رہے تک، مرشد رہے تک، پیر رہے تک تو کبھی آتا نہیں، جاتا نہیں، ملتا نہیں. مگر جب انتقال ہو جاتا ہے تو بڑے شان سے مزار پر اچھی چادر اڑاتا ہے، بہترین غلاب لاتا ہے، وہ شان سے کرتا ہے. مرے بعد تعظیم کرتا ہے، مرے بعد آپ کو روتا ہے. ارے دیوانے، آپ مر کو ابرو کو کیا کرے. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب تک بولنے والے ہیں، سمجھانے والے ہیں، جہاں تک ہو سکے اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. تو عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی بندے کے ساتھ جو احسان کیا، ہمارے اندر سے شرک کو نکالا، بت پرستی سے روکا، خدا پرستی سکھایا. الہ واحد کے سامنے ہم جھکنے لگے. ارے در در کے بھکاری تھے، کبھی جھاڑ، کبھی پتھر، کبھی جانور. جہاں بولے وہاں سر ٹیک رہے تھے. اللہ نے وہ عزت بخشی اس سر کو. یہ سر کہیں در پہ نہیں، ادھر ادھر جھکنا نہیں ہے، درے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جھکنا ہے. عزت تو اس میں ہے کہ تم ایک ہی در پہ جھک جاؤ، اس کے سامنے گر جاؤ. بے شک اللہ تو بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ کی کیوں بات کیا ہے؟ تو مجھ ہی کو معبود مان. اور ہمارے اندر سے یہ سب شرک نکال دیا، خیالات کو نکال دیے، مادہ پرستی سے نکال دیے، اللہ سے ہونے کا یقین دلائے. تو دوستی ہوئی کیونکہ اللہ قادر قدرت ہے. نبیوں کے ذریعے سے ہمارے سے دوستی کا معاملہ کیا اور بولا میں تیرا دوست ہوں. رے کیسا دوست ہے؟ ہر آن تم کو عبادت کی طرف بلاتا ہے، ہر آن وہ اللہ اپنے گھر میں جھکانا چاہتا ہے. در در کا بھکاری نہیں بناتا، ایک در پہ جھکو بولتا ہے. یہ اس کا بہت بڑا احسان. حضرت فرماتے شاہ محمد خان صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ، اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ آیا میں بلا بنے کے تھا، اللہ نے میرے کو بنایا، میری ذات کو بنایا. جیسے ہی میری ذات کو بناتے ہی انہیں میرا حاجت روا ہو گیا. ایک میری ذات پہ اللہ کا احسان آیا، میں بلا بنے کے تھا، میرے کو بنایا.
دوسرا احسان کیا ہے؟ جب ہم پیدا ہوئے اس عالم میں آئے تو ہمارے لیے رزق کا انتظام کیا، میری ذات کی حاجتیں شروع ہو گئی، دودھ ہونا، پانی ہونا، غذا ہونا، کپڑے ہونا، سیکنڈ سیکنڈ کم ہوتا جو بندہ ہر حاجت کی تکمیل بھی لگاتار کرتے چلے جا رہا بلا رکے کے۔ یہ بندے پر اللہ کا دوسرا احسان ہے۔ قرآن کیا بول رہا؟ الاحسان الا الاحسان، ارے تم احسان کا بدلہ احسان سے ادا کرو۔ اللہ کا احسان مانو، انہیں کیا کیا تمہارے ساتھ، کبھی پلٹ کے دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے ہیں، ایک اپاہج آدمی پڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ چھوٹے، پاؤں چھوٹے، چلنے نہیں آتا، گھسیٹتے ہوئے جا رہا پیٹھ کے بل۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ، یہ بندے پر اللہ کا کیا احسان ہے، ہاتھ نہیں، پیر نہیں، بیچارہ چل ہی نہیں سک رہا ہے، پیٹھ کی بل گھس رہا ہے۔ میں یہ نظارہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے دربار میں دیکھا، کئی اپاہج ہے، بگونا ہاتھ سے ٹھیلتے ہیں، گھسیٹتے چلے، لوگ کچھ ان کی مدد کر رہے۔ مجھے یاد آیا کہ ہاں کیا احسان ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آدمی سے پوچھو کیا وہ پیشاب صحیح طریقے سے کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا پیشاب کا صحیح آنا بھی یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، اپاہج ہے، مگر پیشاب پیخانہ تو صاف، رک جائے تمہارا مزاج درہم برہم ہو کے رہ جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں یہ بات کہہ چکا ہوں۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں اللہ کا بہت بڑا احسان بندے پر ہے۔ دو احسانات آئے، ایک ذات میری بلا بنے کی تھی اس کو بنایا، اور پھر میری ذات کے حاجتوں کی تکمیل لگاتار کرتے چلے جا رہا ہے بلا رکے کے۔ تو پھر اللہ کا احسان مانو گے؟ تو اللہ کا جب احسان مانو گے تو پہلے احسان کا بدلہ یہ ہے اللہ ہی کو ہم معبود مانیں، اللہ ہی کو خالق و مالک، حاکم و رازق و معبود مانیں، اسی کو رب و رحمان و رحیم حی القیوم مانیں۔ وہی ہمارا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے، وہاب ہے، بے حساب دینے والا۔ ارے وہ تو اپنے اسماء و صفات کے ساتھ تو ظاہر ہوا، اسی کو ہم حاجت روا مانیں، کسی غیر کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے نہ سر جھکائے۔ اب دوسرے انسان کا بدلہ کیا ہے؟ ارے انہیں تو 24 گھنٹے تمہاری حاجتوں کی تکمیل کر رہا، تو اس کا بدل کیا ادا کرو گے؟ پیروں نے فرمایا کہ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرو۔ جب تم پنجگانہ نماز ادا کریں گے تو تم دوسرے احسان کا بدلہ بھی ادا کرنے والے بنے۔ الاحسان الا الاحسان، ہم احسان کا بدلہ احسان سے ادا کریں۔ اللہ بہت خوش ہوتا ہے جو بندہ اس کے سامنے گر جاتا ہے، نیستی لیتا ہے، اپنے آپ کو گرا دیتا ہے۔ بڑے سے بڑا پہلوان ہے تو زمین پہ سر ٹیک دیتا ہے، کروڑ پتی سر ٹیک دیتا ہے، حماقت کرنے والا بھی سر ٹیک دیتا ہے۔ بغیر سر ٹیکے کے کسی کے لیے بندگی کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ بندگی کا اصل راز یہ ہے کہ یہ بندہ خدا کے سامنے اپنا سر ڈال دے، گرا دے، اپنے آپ کو نیستی لے لے، اللہ میں بندہ ہوں تیرا، گنہگار ہوں، ریاکار ہوں، خطاوار ہوں،
اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، نواز دیتے ہیں۔ دو احسانوں کا بدلہ دو احسان سے ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ جس معاملے میں تمہارے سے دوستی کر رہا تھا وہ ایک دوستی تو مکمل ہوگی۔ میں نے پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، دوستی دو طرف سے ہوتی ہے، ایک طرف سے نہیں۔ ایک جنا تو دوست بنتو دوستوں بولتا ہوں، دوسرا اگر دوست کٹی کٹی بولا تو دوستی نہیں ہوتی۔ اب جب انہیں ہمارا دوست بن گیا، کیونکہ انہیں خالق ہے، قدرت والا ہے، نبیوں کے ذریعے سے ہمارے اندر سے کفر اور شرک کو نکالا، اندھیرے کو نکالا، اجالے کو لایا، یہ دوستی کیا۔ اب فرما رہا تو میں تو تیرا دوست بن گیا ہوں بیٹا، اب تو میرا دوست بن جا۔ یہ دوستی تو اللہ کی قدرت تھی، ایک آن میں ہمارے ساتھ دوستی کر لیا دوست۔ مگر ہم اس کے دوست بننے کے لیے مشقت کی ضرورت ہے۔ ہم دوست بننے کے لیے کافی جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ الحمدللہ اللہ کی دوستی کی وجہ سے بت پرستی چھوڑ دیے، عبادت کرنے لگ گئے، نمازی بن گئے، تمہارا شمار صالحین میں ہوا، کلمہ پڑھے تو مسلمان ہوئے، مانے جان کے دل سے تصدیق کرے تو مومن ہوئے، تمام اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے لگ گئے، اوامر و نواہی کی پابندی کرے، جو کرو بولا وہ کر رہے ہیں، مت کرو بولا چھوڑ دے رہے ہیں، تو تمہارا شمار صالحین میں ہوا، متقی پرہیزگاروں میں ہوا۔ اکثر ہم گاؤں میں جاتے ہیں، لوگ یہی بولتے ہیں مول صاحب ہم سینجے نہیں پیتے، شراب نہیں پیتے، جھوٹ نہیں بولتے، بازو کے کھیت والے کے کھیت سے کبھی ڈنٹلا چرائی کر کے نہیں کھاتے، ہمارے بیلوں کو دوسروں کے کھیت میں نہیں بیچتے، ہم کسی کی برائی نہیں کرتے ہیں، ہم کیسے بنے گا؟ اب گاؤں والوں کو سمجھاؤ تو یہ اللہ مت کرو کا حکم ہے، چوری مت کرو، جھوٹ مت بولو، سیندی شراب مت پیو، زنا کاری مت کرو، دھوکہ مت دو، یہ جتنے برائیوں کے کام ہیں یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ مت کرو، اس سے بھی آپ کو ثواب مل رہا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے کو ثواب نہیں مل رہا، تم جتنی چیزیں اللہ کے نافرمانی کے چھوڑ دیے اس سے بھی تو آپ کے نیکیاں آپ کے دفتر میں آ رہے ہیں، وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ ہم نے گاؤں والوں کو یہ بتایا مت کرو کہ تو آپ عمل کر رہے ہیں، مگر کرو کہ کیا عمل کر رہے ہیں؟ کلمہ پڑھو، کلمے کے معنی سمجھو، اللہ کو معبود مانو، اسی کے سامنے سجدہ ریزو جاؤ، پنجگانہ نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو۔ کلمہ نماز روزہ تو ہر گاؤں والے پہ فرض ہے، ان کو یہ معلوم تک نہیں ہے ارے نماز نہیں پڑھنا بھی گناہ ہے، یہ نہیں معلوم۔ دوستو نماز نہیں پڑھنا گناہ ہے یہ سمجھا میں پڑھ رہا بعض گاؤں میں جا کے، وہ لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے، اپنے کاموں میں دھندے میں لگ گئے۔ تو نماز پڑھو کا حکم ہے، اس پہ بھی عمل کرنا ہے، روزہ رکھو اس پہ بھی عمل کرنا ہے، زکوٰۃ دو اس پہ بھی عمل کرنا ہے، اگر آپ دولت مند ہے تو حج کو جاؤ، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اس کے احکامات پہ پابندی کرنا بھی ضروری ہے۔ دوستو کرو مت کرو جو بھی اللہ کے احکامات ہیں اس پہ عمل کرو گے، اپنے اندر تقوی پیدا کرو گے، نیکیاں بڑھائیں گے، برائیوں سے بچیں گے، اس جسم کو صاف ستھرا کر لیں گے، تمام عیبوں سے اس جسم کو پاک کریں گے تو تمہارا جسم پاک ہو۔
پہلے اس جسم کو پاک کرنا ہے، اللہ سے دوستی کرنا ہے تو انہیں بولا پہلے یہ نجاست کو نکال دے، یہ جسم سے اندر سے یہ سب چیزیں نکال۔ خالی نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے عطر سرما لگا کے پھرنے سے کام نہیں چلے گا۔ یہ تو خالی جسم کی صفائیت ہے، مگر اللہ کے احکام کی پابندی نہیں ہے۔ تو پہلے اس جسم کو اللہ کے احکامات کے بعد جھکا دینا پڑے گا۔ جسم سے کوئی برائی نہیں ہوا، آنکھ سے، زبان سے، کان سے، ہاتھ سے، پیر سے، ہر برائی سے آپ بچیں گے تو آپ صالحین میں آپ کا نام لکھا جائے گا۔ جسم کی صفائیت ہوئی، اللہ کے حکم پہ عمل کرنے لگ گئے۔ اب دل بیمار ہے، اب دل کی بیماری نکالنا ہے آپ کو۔ دل کی بیماری میں کیا کیا ہے وہ معلوم نہیں ہوتے جب تک کہ تم زبان سے نہیں بولیں گے، مگر اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دل میں کیا کیا برائیاں ہیں۔ حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، کینہ کپٹ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، دل میں کتنے بیماریاں رکھ رہے ہیں، دل تو صاف ہے نہیں۔ جب تک دل صاف نہیں ہوگا، یہ تمہارا جسم کتنا بھی پاک ہو، اعمال میں اتنا وزن نہیں پیدا کر سکتا۔ بظاہر تو آپ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، سب کچھ ہے، مگر دل میں حسد رکھتے ہیں، کسی بھائی کی برائی کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، کسی کی غیبت روتے ہیں۔ یہ دکھتے نہیں دکھتے، یہ دل کے بیماریاں ہیں۔ آج ہمارا دل کالا پڑا ہوا ہے، مردہ ہے ہمارا دل۔ حسد کے تعلق سے فرمائیں، جیسے لکڑی کو کیڑا لگتا ہے، کھا کھا کے گل سب نکال، خالی جی لکڑی پورا کمزور ہو جاتی ہے، اندر کی پوری کھا جاتا ہے کیڑا۔ تو حسد ویسا ہے، ہمارے سارے نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، سارے برائیاں آ جاتی ہیں حسد رہنے سے، تم نیکیاں سب برباد ہو جاتی۔ تو دل کی صفائی بھی ضروری ہے۔ اب اللہ کے تم دوست بننے کی بات بتاؤ، انہیں تو دوست بن گا۔ اب تم دوست بننا ہے تو پہلے جسم کو صاف ستھرا کرو، پورے بیماریوں سے بچو، احکام خداوندی کی پابجائی کرو، نمازوں کو مت چھوڑو، روزوں کو مت چھوڑو، پر زکوٰۃ حج تو پیسے والوں کی بات، اس پہ عمل کرو تو جسم آپ کا باطہارت ہوگا، اب اللہ کے احکامات کی پابندی کرے گا، اس کے اندر نور آئے گا، ظلمت چلے جائے گی، اندھیرا چلے جائے گا، نجاست چلے جائے گی، اور جسم پاک ہوگا۔ اب اس کے بعد دل کے اوپر محنت کرو، اپنے دل سے حسد نکال دو، کینہ نکال دو، کپٹ نکال دو، بغض نکال دو، دشمنی نکال دو، عداوت نکال دو۔ میں کتنے بیان کروں دل کے بیماریاں، یہ سب ایسے ہے کہ ہمارے نماز روزہ تقوی پرہیزگاری سب کو کھا جا رہی ہے، اور تم کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے جب مرشد کے پاس کوئی مرید ہونے آتا ہے تو اس کو یہی پہلے وعدہ کرایا جاتا ہے، ہاتھ میں ہاتھ دے کے، کہ میں کینہ نہیں رکھوں گا، کپٹ نہیں رکھوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، چغلی نہیں کروں گا، غیبت نہیں کروں گا، یہ ساری چیزوں کی ہاتھ میں ہاتھ پیر کے دے کے وعدہ کرتا ہے کہ میں اس تمام دل کی بیماریوں سے بھی بچوں گا، کیونکہ یہ بہت بڑے خطرناک ہیں، جس سے ہمارے عمل برباد ہو جائے تو خوش فہمی میں ہے، ڈبل حاجی ہے، ٹیبل حاجی ہے، کیا کرنے حج کر، جبکہ آپ کا دل پاک ہی نہیں ہوا۔
تو दूसरा नंबर है दिल का, इस दिल को पाक करो। और शरीयत की पाबंदी इस जिस्म पे है। कलमा पढ़ना है तो ज़ुबान से पढ़ना पड़ेगा, नमाज पढ़ना है तो जिस्म से पढ़ना पड़ेगा, रोजा रखना है तो जिस्म से रखना पड़ेगा, ज़कात देना है तो जिस्म से देना पड़ेगा, हज को जाना है तो जिस्म से जाना पड़ेगा। सारे अच्छाइयाँ के जितने काम हैं वो जिस्म से ताल्लुक है। इसका ताल्लुक हमारी शरीयत से है। शरीयत की पाबंदी बेहद जरूरी है। इन्हें जब तक शरीयत का पाबंद नहीं है, इन्हें तरीक़त में कहाँ आता। ये बुनियाद है हमारी, जब तक बुनियाद घट नहीं होगी ऊपर बिल्डिंग नहीं बना सकते। बाज़ ऐसे भी बेवकूफ़ है, मैं दिल ही में नमाज पढ़ लिया। दोस्तों दिल की नमाज नहीं है वो जिस्म से नमाज। मैं दिल से हज को जाको आ गया, अरे नहीं रे भाई, जिस्म से जाना पड़ा। जिस्म के सारे अमाल दिल पे मत डालो। हुजूर ने फरमाया जो अमाल तुम कर रहे हो जिस्म से, वो दिल लगा के करो। बोले परागंदा ख्यालात नको रखो, दिखावे के काम नको करो, रियाकारी मत करो, लोगों के नाम और नमूद के लिए मत करो, बल्कि लिल्लाहियत हो, अल्लाह के खातिर करो। इखलास नीयत बोलते हो। हम अल्लाह के खातिर करने की जरूरत है, रियाकारी नहीं चलेगी। अब इसको मैं वज़ाहत दूं तो टाइम आगे जाएगा। तो हम दिल को जिस्म से, जिस्म के अमाल दिल को नहीं। अल्लाह ने जिस्म बनाया शरीयत की पाबंदी के लिए और दिल बनाया खुदा के जिक्र के लिए। अल्लाह ने फरमाया वज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूब। तुम अल्लाह का जिक्र खड़े, बैठे, लेटे, तीनों हालत में करो। जिक्र के लिए कोई पाबंदी नहीं है, जब चाहे करो, जितना चाहे करो। तो दिल बनाया अल्लाह के जिक्र के लिए। एक शहीद है, अल्लाह के रास्ते में जान देता है, खत्म हो जाता है। शहीद का दर्जा क्या है? उसका खतरे खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह उसको बख्श देता है, वो शहीद है। लेकिन हदीस मुबारका में जो आदमी कसरत से खुदा का जिक्र करेगा उसको भी शहीद का दर्जा मिलेगा। कर रहे हैं अल्लाह का जिक्र, इल्ला माशाअल्लाह। हमारे पीरों ने तो 500 बार दुरूद शरीफ, 500 बार कलमा, 250 बार इस्तग़फ़ार, हर मरीज कंपल्सरी इसको रोज करना है। और पास अनफास का जिक्र जो बताया गया, अल्लाह अल्लाह का जितनी देर चाहे करता रहो, बल्कि उठे तो अल्लाह अल्लाह, बैठे तो अल्लाह अल्लाह, लेटे तो अल्लाह अल्लाह। अरे तो ऑटो चला रहा है मगर अल्लाह अल्लाह तो बोलते रहो। ड्राइविंग कर रहा अल्लाह अल्लाह बोल। मेरी माँ बहनों, मेरे मुरीदनियों, हांडी भून रहे हैं तो भी अल्लाह अल्लाह बोलो। इतना करो कि तुम्हारे को शहीद का दर्जा मिल जाए। बल्कि फरमाया तुम अल्लाह का जिक्र ऐसा करो लोग तुम्हारे को पागल, दीवाना, मजनू कहने लग जाए। कहाँ जरी देर अल्लाह का जिक्र करते कि फिर दुनिया में खपत हो जाए। फिरों का क्या इरशाद है? दिल बयार दस्त बता, हाथ पैर से तो काम करो मगर दिल अल्लाह की याद में रखो, याद हक में रहो। कितना जिक्र कर सकते हो तो उतना करो, इसकी कोई हद नहीं है। हजरत अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह जो काजी पेट में है, वरंगल डिस्ट्रिक्ट, अरे वो अल्लाह का जिक्र ऐसा करते बैठ गए, ऐसा करते बैठ गए, चदर पुट्ठा लगा दी उनके ऊपर।
ایسا ذکر کرے ہوں گے، ہم تو ان کی دھول کو بھی نہیں جا سکتے۔ بڑوں نے کیا فرمایا؟ اللہ اللہ بول تو اللہ ہی رہے، باقی نہ رہے تو اتنا اللہ ہو، اللہ اللہ ہو، اللہ اتنا کرو، اتنا کرو تو خود کو بھول جاؤ، یاد الہی میں گم ہو جاؤ۔ حلقہ ذکر کرو، یہ 100 بار بولے تو ہمارے پیروں تو 100 بار حلقہ کرا دو، لا الہ الا اللہ 100 بار، الا اللہ 100 بار، اللہ اللہ 100 بار، اللہ 100 بار، یا حیو یا قیوم 100 بار۔ مگر اب کورومنڈل، فاسفیٹ، یوریا، ہما قسم کے یہ جو کھاد کھا رہے ہیں آپ، ہم اس میں کوئی قوت و طاقت نہیں۔ 30 بار کرتے ہیں تو ہر مرید اپنی آواز کو سست کر دیتا، پہلے تو بڑی زور سے آتی ہے، سیکنڈ میں اور ذرا کم، تھرڈ میں اور ذرا کم، آخری میں چل کے گنی چنی کے تینوں چاروں بولتے ہیں۔ کیوں؟ حلق درد ہو گیا، گردن درد ہو گئی، ضرب تو لگا نہیں سکتے، خالی ہلو ہلو۔ آج اتنی کمزوریاں ہمارے اندر آ گئے دوستو، وہ جوانی اس زمانے میں جو ہم ذکر کرتے تھے، اب وہ حالات اب نہیں رہے۔ 30 بار کراتے ہیں تو بہت سمجھ، 50 بار کرے تو دیکھتے ہیں حضرت تصویر ہو کے تو بڑا اچھا تھا، 50 بار تک بھی پورا نہیں، کہاں ذکر کرو گے؟ کہاں ہم، کہاں اہل اللہ، کہاں اللہ والے؟ ایسا ذکر میں مہو ہو جاتا۔ تو دوستو، دل کے بیماریوں کو نکالو، کیونکہ اللہ دل بنایا ہے اس کے ذکر کے لیے۔ چلیے اب بات ختم کر دو۔ روح بنایا ہے خدا کی دید کے لیے، اللہ نے ہر ایک کا کام ہر ایک کو لگایا۔ آج یہ بھدی آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی، خدا کو دیکھنے کے لیے ہمارے بصیرت کی آنکھ چاہیے، بصارت کی نہیں۔ آج متفقہ فیصلہ ہے ہمارے پیروں کا کہ یہ آنکھ سے نہیں، آپ خلق کی آنکھ سے، علم بصیرت سے خدا کی دید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی صلاحیت روح میں رکھا، اس کی بہت بڑی وضاحت ہے، بہت بڑی تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کے لیے بھی بتا دیا، جیسا کہ میں نے آیت بتائی۔ اللہ ہر جگہ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے شہر کے قریب ہے، وہ ہمیں لیے پھر رہا ہے۔ جب انہیں ساتھ ہے تو پھر دکھتا کیوں نہیں؟ ہمارے شہر کے قریب ہے تو پھر انہیں ہمارے کو یقین آتا کیوں نہیں؟ تو دوستو، یقین والوں کے پاس بیٹھو، دیکھنے والوں سے دیکھ کے بولو۔ تم دیکھنے جائیں گے تو ہوندے گریں گے، نہیں دیکھ سکتے۔ یہ تربیت یافتہ لوگ ہیں، اوپر سے دیکھتے ہوئے آئے، لوگوں سے دیکھے، انہوں نے دوسروں کو دکھایا، انہوں نے دوسروں کو دکھایا، ایک سے ایک دکھاتے دکھاتے یہاں تک آئے۔ ہماری جماعت ایسی ہے، دیکھنے والوں سے ربط ہے اور دیکھنے والوں سے ہی مریدین کو دکھاتی ہے۔ یہ دکھانے کا کام کسی اور کا نہیں، اہل اللہ کا کام ہے، محققین کا کام ہے، مشائخین کا کام ہے۔ اسی کو قرآن بولتا الرحمن فسبح خبیرا۔ اگر آپ کو رحمانیت درکار ہے تو باخبر عارفین سے پوچھو، تب وہ بتائیں گے آخر رحمان رہتا ہے تو کہاں رہتا ہے، کیسا رہتا ہے۔ اس کی بڑی تفصیل ہے۔ تو دوستو،
اب ہم اس کے دوست بننے کے لیے دیکھو اتنے مرحلے آپ کو طے کرنا ہے. جسم کو پاک صاف کرنا، شریعت کی پابندی کرنا، قلب کو منور کرنا، کثرت سے خدا کا ذکر کرنا، اللہ کے ذکر میں محو ہو جانا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم حاصل کرنا، اس کو جاننا، اس کو پہچاننا، اس کو دیکھنے کی کوشش کرنا. رات دن جستجو کرتے 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 اب انہیں بولے گا تو بھی میرا دوست ہو گیا. دوست کے تعلق سے کیا فرمائیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ارے اللہ کا ولی وہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ولی بول رہا ہے، وہ میرا دوست ہے بول رہا ہے. کون دوست ہو سکتا ہے؟ ان امور کو طے کر کے وہاں تک پہنچا تو وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے جس کو حزن و ملال، رنج و غم نہیں ہوتا، اطمینان قلب ہوتا ہے، سکون قلب ہوتا ہے، اور ہر آن اللہ تعالیٰ کی معرفت میں رہتا ہے، اس کو جانتا ہے، اس کو پہچانتا ہے، اس کو دیکھتا ہے. جو طلب صادق لے کے جاتا ہے تو اس کو بتاتا ہے. حضرت مچھلی والے شاہ صاحب قبلہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کا مشغلہ کیا ہے؟ کیا فرمائیں؟ میرا کام ہے دیکھنا اور دکھانا. میں دیکھتا بھی ہوں، آنے والوں کو دکھاتا بھی ہوں. یہ مشغلہ عارف کامل کو ہونا. کما حقہ پیر کے ساتھ رہ کر اس منزل کو طے کرنا. خالی بیٹھے بیٹھے اٹھے اٹھے کوئی مسئلہ پوچھ لینے سے حل ہونے والا نہیں. چھوپ پیچھا پڑنا پڑے گا. دوستی ایسی کرو کبھی چھوڑو مت. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، فضل ہے. وہ ہمارے ساتھ دوستی کا بھی معاملہ کیا. اللہ کے نبی نے ہمارے کو پیدا فرمایا، اچھے پیروں کی صحبت نے ہمارے کو بٹھایا، صراط مستقیم والوں کے راستے پر بٹھایا، صحیح العقیدے کا علم ہمیں عطا کیا. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور اس کی دوستی ہے. اور یہ دوستی کبھی ختم ہونے والی نہیں. دوستو دنیا کا دوست تو خبر تک آئے گا، مٹی دار کے چلے جائے گا، خبر میں کوئی نہیں آتا. خبر میں آنے والا ہے تو وہی باری تعالیٰ ہے. جی تمہارے کو خبر میں، حشر میں، نشر میں، ہر جگہ جو دوستی کیا ہے تو ہر جگہ تمہارے کو بچانے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کہ حضور فرماتے ہیں سفید داڑھی والوں کو حشر کے میدان میں اللہ سب کے سامنے نہیں پوچھتا، بے عزتی نہیں کرتا، پردہ پوشی کرتا، بلکہ بوڑھوں کو پردے کے اندر ان کا حساب رہتا. ایسا ستار العیوب ہے باری تعالیٰ. ایسی دوستی ہونا چاہیے. ایسے پکے دوست کا ساتھ دو اور دوستی پکی کرو اور اس کا کبھی بھی یاد سے غفلت مت برتو. یہی ساتھ آنے والی ہے، اس کی کوشش کرو. بہرحال آج کا عنوان یہی تھا. اللہ ولی کس کا ہے، کون ولی ہو سکتا ہے، اللہ کے کیا احسانات ہیں، آپ کو سمجھایا. انشاءاللہ پھر نشست میں اسی کو اور طریقے سے آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما. بالخصوص میرے مریدنیوں کو اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے والا بنا دے. خلفاء اس کی محنت کرے، بات کو پیش کرے، لوگوں تک بات پہنچائے، جس انداز سے صحیح، موٹے دھاٹے انداز میں صحیح. اللہ کی معرفت، اللہ کی توحید، اللہ کی بات، شریعت کی بات پیش کرنے والے بنا دے. مولا ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کہنے والا بھی عمل کا محتاج ہے، سننے والے بھی عمل کے محتاج ہے. ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت، عمل کی توفیق عنایت فرما. کامل ایمان ہمارا بنا دے. یا وقت حق شہود حق ہم سب کو نصیب فرما. خاتمہ بالخیر فرما.
مولا یہ جو بیماری پھیل رہی ہے جس سے ہم سارے لوگوں کی حفاظت فرما، کرونا کی بیماری سے بچا، بال بچوں کی، تمام مریضین متقدین کی، سارے رشتہ داروں کی، جدھر جدھر چاہنے والے ہیں ان سب کی، بلکہ سارے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہماری جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے باری تعالیٰ ہم پہ رحم اور کرم کا معاملہ فرما دے، سارے دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیران سلسلوں کے صدقۃ و خیر میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔